ترتیب کے اعتبار سے آج تذکرہ تو شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا ذکر ہم آپ سے 21 رمضان تک ادھار کر کے آج ان کے ایسے بھائی کا ذکر کریں گے کہ جب بھی علی کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے تو حق و باطل کو آپ چہرے کے تاثرات سے ہی پہچان سکتے ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نام سن کر حق مزید چمکدار ہو جاتا ہے اور باطل پہ مزید سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ رومی سلطنت کی سرحد پر لشکر اسلام پے در پہ فتوحات حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ بازنطینی فوجیں پیچھے ہٹ رہی تھیں اور مسلمانوں کا فاتح لشکر بستیوں کی بستیاں زیر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس فتح کے پیچھے ایک ایسی جنگی چال تھی جس نے تاریخ کی ایک عجیب صورتحال کو جنم دیا۔ رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے اور امیر شام نے اپنی فوجیں سرحد کے بالکل قریب لا کر کھڑی کر دی تھی تاکہ وقت ختم ہوتے ہی حملہ کیا جا سکے۔ منصوبہ کامیاب رہا، رومی اس اچانک وار کے لیے تیار نہیں تھے اور فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، لیکن اچانک دور سے ایک گھڑ سوار گرد اڑاتا ہوا نمودار ہوا جو پکار رہا تھا اور اس لشکر کو روک رہا تھا۔ یہ صحابی تھے حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آ کر سالار لشکر سے کہا کہ وفاداری مومن کا شیوا ہے، غداری نہیں، اور پھر امیر لشکر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی گئی جس میں معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے دشمن کی طرف پیش قدمی سے یا بنا اطلاع دیے معاہدہ ختم کرنے سے روکا گیا تھا۔ سالار لشکر کا اس حدیث کو سننا تھا کہ فلک نے عجیب منظر دیکھا جو شاید انسانی تاریخ میں کبھی رونما نہ ہوا ہو۔ فتوحات کے دروازے پر دستک دیتے امیر نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر حکم دیا کہ جتنا علاقہ اب تک فتح کیا گیا ہے وہ سب واپس کر دو اور اپنی سرحدوں میں واپس لوٹ جاؤ۔ اس لشکر کے سالار تھے امیر شام، کاتب وحی، فاتح بحر و بر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نزدیک سلطنتوں کی وسعت سے زیادہ اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی تھی۔ یہی وہ تقوی اور امانت تھی جس نے انہیں کاتب وحی جیسے عظیم منصب تک پہنچایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک بااثر اور معزز خاندان سے تھا جسے بنو امیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا شجرہ نسب معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ ان کا نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک سے جا ملتا ہے، جو ان کی خاندانی شرافت اور وجاہت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال قبل مکہ مکرمہ کے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو سیاست، تجارت اور قیادت کا محور و مرکز تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا معاملہ نہایت دلچسپ اور ان کی سیاسی و مذہبی بصیرت کا آئینہ دار ہے۔ عام طور پر تاریخی کتابوں میں یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، لیکن کچھ دیگر حوالوں اور ان کے اپنے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پہلے عمرۃ القضاء کے موقع پر ہی دل سے ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے والد ابو سفیان کے ڈر سے چھپا رکھا تھا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ میں اسلام کے سب سے بڑے مخالف بھی سمجھے جاتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مخفی ایمان ان کی اس ذہانت کا ثبوت تھا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، مگر حالات کی نزاکت کے پیش نظر وہ خاموشی سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلانیہ اظہار کیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خدمات پیش کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف فرمایا بلکہ انہیں اپنے قریب ترین حلقہ احباب میں شامل کر کے کاتب وحی کا اعزاز بھی بخشا۔ کتابت وحی وہ عظیم منصب ہے جس پر فائز ہونا کسی بھی انسان کے لیے سعادت دارین سے کم نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام لکھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ وہ وحی لکھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف وحی کی کتابت کی بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور قبائل کے درمیان ہونے والے معاہدات بھی تحریر کیا کرتے تھے۔ آپ کی تحریر کی صفائی اور امانت و دیانت پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس بات کی کھلی گواہی ہے کہ وہ فہم و فراست کے مالک اور انتہائی بلند پایا شخصیت کے حامل تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ ان دعاؤں سے لگایا جا سکتا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں فرمائی۔ یہ دعائیں ان کی زندگی کے ہر موڑ پر ان کی کامیابی اور استقامت کا سبب بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مشہور دعا دی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ اسے ہادی یعنی ہدایت دینے والا اور مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت پر کسی کو شک ہے
تو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور جس ایمان کا وہ دعوے دار ہے اس ایمان کو ذرا اچھے سے ٹٹولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ اس دعا کے اثر سے وہ ایک بہترین منتظم اور سیاست کے ماہر ثابت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلا بحری لشکر تیار کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر بادشاہت کے لیے موزوں شخص کوئی نہیں دیکھا۔ یہ گواہی اس شخص کی طرف سے ہے جو علم و فضل میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کا ایک سب سے بڑا شاہکار اسلامی بحری فوج کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس سے قبل مسلمان صرف خشکی پر لڑنے کے عادی تو تھے، لیکن سمندر ان کے لیے ایک پر اسرار اور خوفناک چیز تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس بحری طاقت نہیں ہوگی وہ روم اور یونان جیسی عالمی طاقتوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری مہم کی اجازت چاہی تو تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی حفاظت کے پیش نظر انکار کر دیا تھا۔ تاہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے مسلسل اصرار کر کے پہلی بار بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت حاصل کر ہی لی۔ سن 28 ہجری میں ان کی قیادت میں پہلا اسلامی بحری بیڑا قبرص کی جانب روانہ ہوا۔ اس مہم میں جلیل القدر صحابہ کرام جیسے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ قبرص کی فتح نے ثابت کر دیا کہ مسلمان اب صرف صحراؤں کے شاہ سوار نہیں بلکہ سمندروں کے بھی حکمران ہیں۔ اس فتح کے نتیجے میں رومیوں کا بحیرہ روم پر صدیوں پرانا تسلط ختم ہو گیا، اسلامی ریاست کی سرحدیں محفوظ ہو گئیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی اس بشارت کے حقدار بھی بن گئے کہ وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف ان کا حلم تھا، اور ان کا یہ حلم بزدلی کی وجہ سے ہرگز نہیں تھا بلکہ اقتدار کی طاقت کے باوجود معاف کر دینے کی صلاحیت کا نام تھا۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں وہاں اپنی زبان استعمال نہیں کرتا جہاں میرا کوڑا کام دے سکے، اور وہاں اپنا کوڑا استعمال نہیں کرتا جہاں میرا حلم کام دے جائے۔ ان کی سیاسی حکمت عملی کا خلاصہ ان کے اس قول میں پوشیدہ ہے جو انہوں نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے اور لوگوں کے درمیان صرف ایک بال کا رشتہ بھی ہو تو میں اسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب لوگ اسے کھینچتے ہیں تو میں ڈھیل دے دیتا ہوں، اور جب وہ ڈھیل دیتے ہیں تو میں اسے کھینچ لیتا ہوں۔ یہی وہ سیاسی تدبر تھا جس کی بدولت انہوں نے سب سے زیادہ طویل مدت تک زمام اقتدار سنبھالے رکھی، بھرپور حفاظت بھی کی اور پوری اسلامی دنیا کو ایک مستحکم ریاست میں بھی بدلا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست کو محض فتوحات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک منظم انتظامی ڈھانچہ عطا کیا۔ ان کی اصلاحات نے خلافت کو ایک عالمی طاقت میں بھی بدلا۔ انہوں نے ڈاک اور انٹیلیجنس کا سسٹم بھی قائم کیا تاکہ سلطنت کے کونے کونے سے خبریں چند دنوں میں ہی مرکز تک پہنچ سکیں۔ سرکاری احکامات میں جیل سازی روکنے کے لیے انہوں نے ریکارڈ کو محفوظ کرنے اور مہر لگانے کا محکمہ بھی قائم کیا۔ عکا اور مصر کے ساحلوں پر بڑے پیمانے پر بحری جہاز بنانے کے کارخانے بنائے۔ انہوں نے سرحدی حفاظت کے لیے مستقل فوجی مراکز قائم کیے جہاں سپاہیوں کو جدید جنگی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محترم صحابی، کاتب وحی اور خال المومنین ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، صاحب اور سسرالی رشتہ دار تھے۔ ان کی شان میں بدگوئی کرنے والا خود گمراہ ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ غبار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں داخل ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ ان کے آخری لمحات ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عشق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تہمت، ایک چادر اور کچھ ناخن تھے، اور بال مبارک بھی محفوظ تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے منہ اور آنکھوں پر یہ تبرکات رکھ دیے جائیں تاکہ شاید انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اپنی وفات سے قبل انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ میری لغزشوں کو معاف فرما اور اپنے حلم سے میری نادانیوں سے درگزر فرما۔ اور اس طرح دمشق کی مٹی نے اس عظیم سپوت کو اپنی آغوش میں لیا جس نے اسلام کی سرحدوں کو سمندروں کے پار تک پہنچا دیا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک پورا ضابطۂ حیات ہے۔
جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح دین اور دنیا کو توازن کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ وہ کاتب وحی بھی تھے، فاتح سمندر بھی تھے اور حلم و بصیرت کا پیکر بھی۔ ان کی شخصیت کے خلاف اٹھنے والی آواز دراصل اس بلند قامت دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اعتماد نے تعمیر کیا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو سمجھنے کی اور ان کی شخصیت سے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔